السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر و جلد آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 159 تک تفسیر کر چکے تھے اور مزید آیہ مبارکہ 160 تک ٹرانسلیشن۔ تو آیہ مبارکہ 159 میں جز 1 پڑھ چکے تھے، آج جز 2 پڑھیں گے۔ بہت ہی اہم لیسن ہمارا چل رہا تھا اور یہ لیسن تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آئیے یہاں سے ہی اپنا لیسن کنٹینیو کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تفسیر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی اہل کتاب نہیں مگر ان کی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہ ہوں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ چکے کہ یہود نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا نہ ان کو قتل کیا، لیکن اللہ رب العزت نے یہی معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا ہے اور ان کے اندر ہی اس کے بہت سارے گروہ بن گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے سولی چڑھا دیا اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کو سولی تو چڑھایا تھا لیکن وہ اس وقت قتل نہیں ہوئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے، جو شخص کو سولی چڑھایا گیا وہ اس کا ہم شکل تھا لیکن وہ خود عیسیٰ نہیں تھے۔ جو یہ ایسا معاملہ تھا کہ ان پہ ہی اس چیز کو مشتبہ کر دیا گیا، وہ اسی تذبذب کا شکار رہے۔ تو قرآن و حدیث فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یقیناً وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس زندہ صحیح سلامت اٹھا لیا اور قیامت کے دن وہ قیامت کے قریب وہ نزول فرمائیں گے اللہ کے حکم سے، اور اس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو اس لیے اس پہ انشاءاللہ العزیز وضاحت کرتے ہیں، تھوڑی سی قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں کہ مزید اس پہ احادیث مبارکہ کیا فرماتی ہیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں اور کچھ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا پہ نازل ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور ایک انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، دین کا بہت سارا کام کریں گے اور شریعت محمدیہ پہ ہی لوگوں کو دعوت دیں گے، نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ البتہ ان کا جو مقام ہے نبی ہونے کا وہ اللہ کے ہاں برقرار ہے۔ جس طرح کہ بخاری کی ہی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب سیدنا عیسیٰ بن مریم تم میں نزول فرمائیں گے اور تمہارے ہاں امام عادل کی حیثیت سے ہوں گے، یعنی وہ بھی شریعت محمدیہ ہی کی پیروی کریں گے۔ مزید ایک اور روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں سیدنا عیسیٰ بن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور پھر فرمایا کہ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اس سے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیہ مبارکہ پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ پھر مزید ایک حدیث مبارکہ، یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو اس وقت اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہو چکا ہے کہ ان میں کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ سبحان اللہ۔
پھر مزید ایک حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں، اور یاد رہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوش شکل آدمی، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت آدمی ہے، گندمی رنگ ہے، بال کندھوں تک ہیں اور سنہری بال ہیں، اور سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ اپنے کندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گنگریالے ہیں، رنگ سرخ، اور دائیں آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے ایک عبد بن عزہ بن قطن کے بہت مشابہ ہے، اور پھر کہ یعنی کہ وہ شخص جس کا نام لے رہے ہیں عبد العزہ، یہ دور جاہلیت میں مر گیا تھا، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھے پر رکھے طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ جو ادھر حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ طواف کرنا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، ورنہ جو دجال ہے وہ مکہ مدینہ میں نہیں جا سکے گا۔ پوری دنیا تو وہ پھرے گا، لیکن جب مکہ مدینہ جانا چاہے گا تو فرشتے ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے، تو اس کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ اس وقت جو دجال ہے وہ پوری دنیا میں پھرے گا اور ہر شخص تک پہنچے گا، اور یہاں تک کہ اس وقت جو مکہ مدینہ میں کفار منافقین ہوں گے تو وہ اس وقت باہر آ جائیں گے۔ کیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں بھی مکہ میں بھی زلزلہ آئے گا، اور ہر کافر مشرک وہاں سے اس کو باہر نکال دیا جائے گا تاکہ وہ دجال تک پہنچ پائے، تاکہ وہ اس کا پیروکار بن جائے جو بھی ادھر منافق یا کافر چھپا ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا اور وہ 40 رہے گا۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن کہا یا 40 ماہ یا 40 سال۔ نواس بن سمعان کی روایت میں 40 دن ہے، یعنی کہ ایک اور طویل حدیث مبارکہ ہے، وہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں واضح الفاظ ہیں 40 دن کے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود ہیں۔ عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 7 سال تک اس طرح لوگ رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں بھی دشمنی نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کے بعد امن اور سکون سے لوگ رہیں گے، کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں ہوگا، بہت ہی برکت ہوگی، اس وقت بہت لوگ امن اور سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے اور بھی فتنے ہوں گے، پھر اسی طرح کرتے کرتے جو حالات ہیں وہ کمتر سے کمتر ہوتے جائیں گے، قیامت کا مزید قرب ہو جائے گا، اور بہت حالات عجیب و غریب قسم کے ہوں گی، اور بہت ساری پھر مسئلے مسائل ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ ان کی وضاحت کی جائے گی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے تھوڑی سی مزید وضاحت ضروری سمجھی میں نے کہ سیدنا امام مہدی قرب قیامت نازل ہوں گے، ان کا یعنی کہ ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے، وہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہوں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور ایسا کرنا بھی بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہاں پہنچ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ لیکن یاد رہے کہ واقعی اگر وہ امام مہدی ہی ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، ورنہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے اب تک اکثر سننے کو ملتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر شور سمجھتا ہے کہ امام مہدی آ گئے ہیں، پھر شور مچتا ہے کہ امام مہدی آ گئے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ایسی جھوٹی ہی افواہ ہوتی ہے۔ تو یہ البتہ ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ان کے ہاتھ پر لازمی بیعت کر لیں۔ اور میں اپنے بچوں کو بھی اکثر کہا کرتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں ان کا ظہور ہوا تو میں آپ کو اس پہ قائل کرنے والی ہوں، لیکن اگر ہماری زندگی کے بعد ان کا ظہور ہوا تو پھر میری طرف سے آپ لوگوں کو وصیت ہے کہ ان تک پہنچ کر
ان کے ہاتھ پہ لازمی بیعت کی جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ امام مہدی کا جب زیادہ چرچا ہوگا اس وقت وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، اور یہ بہت بڑے بڑے کام کریں گے، بہت بڑے کارنامے انجام دیں گے، اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی فتح بھی حاصل ہوں گی۔ ان کے بارے میں ایک الگ ڈیٹیل ہے، پھر کبھی انشاءاللہ رب العزت نے موقع دیا تو بات کریں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو اسی دوران پھر دجال کا بھی خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور پوری دنیا پہ وہ پھرے گا، اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ 40 دن تک وہ پوری دنیا پہ پھرے گا۔ جب وہ دمشق کے قریب پہنچے گا تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز کی تیاری میں لوگ مصروف ہوں گے، اور دمشق کی سفید مینار والی مسجد پہ ان کا نزول ہوگا، اور فرشتوں کے سہارے اتریں گے، اور اس وقت کہا جائے گا کہ آپ آگے بڑھ کر نماز ادا کروائیں، لیکن کہیں گے کہ آپ کی طرف سے ہی امام مقرر کیا جا چکا ہے تو آپ ہی نماز پڑھائیں۔ اور امام مہدی 45 48 یا 50 کے قریب زندگی گزاریں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ فوت ہو جائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور امام مہدی کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام انتظامات کو سنبھالیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت سارا دنیا پہ کام کریں گے، 40 سال یا 45 سال یا اس سے زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اور ان کو اللہ رب العزت اولاد سے بھی نوازیں گے، اور پھر ان کی وفات بھی ہوگی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی دجال کا قتل بھی ہوگا۔ اور یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دجال اس طرح گلے گا جس طرح کہ پانی میں نمک گلتا ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کو نہ بھی قتل کریں تو وہ پانی میں پانی کی طرح گل کر ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی دجال کا قتل لکھا ہوا ہے، تو ان کے ہاتھوں ہی دجال کا قتل ہوگا۔ پھر اسی طرح بہت امن سکون سے وقت گزر رہا ہوگا کہ اچانک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت وحی بھیجیں گے کہ میں اپنی ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، تو تم میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ وہ اس وقت ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بارہا آیا ہے، تو اس وقت پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گی اور بہت تیزی سے پھیلیں گے، اور ہر اونچی اور یعنی کہ پستی کی طرف وہ پہنچیں گے اور بہت تیزی سے پھیلیں گے، جس طرح قرآن میں بھی ذکر آتا ہے غالباً سورہ انبیاء میں وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَوْمَئِذٍ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تاکہ اس کی مکمل ڈیٹیل سورہ کہف کے لاسٹ پہ بھی ملتی ہے، جس طرح کہ سیدنا ذوالقرنین تھے، انہوں نے بہت مضبوط دیوار بنا دی، اور اس کو وہ یاجوج ماجوج روزانہ چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کل آ کے اس کو کریں گے، تو انشاءاللہ نہیں کہتے، پھر نیکسٹ ڈے آتے ہیں تو وہ پھر سوراخ اللہ رب العزت کی طرف سے پر ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو چاٹتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ کل آ کے کریں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ آؤ چلتے ہیں کل انشاءاللہ آ کے کریں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس وقت وہ پھر اپنے مقصد میں پورے ہو جائیں گے۔ تو یاد رہے کہ اس سد ذوالقرنین کو کوئی بھی ابھی تک معلوم نہیں کر سکا، اگرچہ بہت لوگوں نے کوشش کی کہ اس تک پہنچ پائیں اور اس کا سراغ لگائیں، لیکن جس چیز کو اللہ رب العزت چھپا کے رکھتے ہیں اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو خیر یہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گی دنیا پہ پھریں گے اور ہر چیز کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ جو پانی ہے دریاؤں کے سمندروں کے وہ بھی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت بحر طبریہ پہ پہنچیں گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، جب دوسری جماعت کا وہاں سے گزر ہوگا تو وہ کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ تو یاجوج ماجوج کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہوں گے بہت تکلیف محسوس کریں گے، کھانے کی وجہ سے بہت بھوک اور پیاس اور تھکن کا سامنا ہوگا، اور بہت پریشان ہوں گے، اور ہر طرف یاجوج ماجوج کا ہی چرچا ہوگا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کو ہم سے دور کر دے، تو اللہ کی طرف سے ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی،
ایک کیڑا لگ جائے گا ان کی گردنوں میں جو کہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور پھر یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف زمین گندگی اور تعفن سے پھیل جائے گی، ہر طرف تعفن پھیل جائے گا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی بڑی گردنوں والے پرندے آئیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہیں گے تو ان کو وہاں پھینک دیں گے۔ پھر زمین جو ہے مزید تعفن سے پھیلی ہوئی ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہوگی، تو پھر اللہ کے حکم سے بہت تیز بارش آئے گی، اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش کہ ہر جگہ صاف شفاف ہو جائے گی۔ کوئی ایسا علاقہ، کوئی مکان، کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جہاں بارش نہ پہنچے۔ بارش کی وجہ سے ہر طرف صفائی ہو جائے گی، زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی، اور جو بدبو گندگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے آئیں گے، اور اس وقت بھوک اور تکن سے بہت برا حال ہو رہا ہوگا۔ پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے، اللہ رب العزت ان کو پھر کھانے کو عطا کریں گے، اور اس وقت بہت ہی برکت ہوگی اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اور اس وقت ایک جو بکری کا دودھ ہے پورے قبیلے کو کافی ہوگا، ایک جو انار کا چھلکا ہے وہ اس کی چھاؤں کے لیے کافی ہوگا، یعنی کہ سائے کے لیے کافی ہوگا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اس وقت بہت ہی امن اور سکون ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مختصر تھا جو آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ اور ایک اور واقعہ مختصر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، جھانکا اور پوچھا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی کہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ تو ان میں ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی تھا، اور دجال کے نکلنے کا بھی ذکر تھا۔ تو مزید 10 نشانیاں آپ نے بتانی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 10 نشانیاں کون کون سی ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے دجال کے بارے میں اپنے قوم کو آگاہ نہ کیا ہو، تو میں بھی تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا صحابہ کرام کو، اتنی ڈیٹیل سے بتایا کہ ہمیں یوں لگنے لگا جیسے قریب نہلستان میں ہی دجال آ چکا ہے۔ اور جو آثار تھے صحابہ کرام کی پریشانی کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانپ لیے۔ تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم میں موجود ہوا تو میں تمہاری طرف سے پیش خیمہ ہوں گا، یعنی کہ میں تمہاری طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر میرے بعد وہ نکلا تو پھر ہر مسلمان کو اپنا دفاع خود ہی کرنا ہوگا۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی جو ابتدائی آیات مبارکہ ہیں وہ ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ فتنہ دجال سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رہتا ہے۔ اور اس میں مختلف روایات ملتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ابتدائی آیات مبارکہ، اور کچھ کا کہنا ہے کہ لاسٹ والی 10 آیات مبارکہ۔ تو اگر انسان شروع والی اور لاسٹ والی بھی پڑھ لے تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ابتدائی بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بھی مسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی 10 آیات مبارکہ بھی کافی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات مبارکہ یاد ہیں تو الحمدللہ ان کو صبح شام کے اذکار میں شامل کریں، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں، ورنہ اوپر سے بھی دیکھ کے اگر پڑھ لیتے ہیں تو آہستہ سے انشاءاللہ العزیز زبانی یاد ہو جائیں گی۔ اور بھی قیامت کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، اگر ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سارا وقت درکار ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے بہت مختصر آپ کے گوش گزار کیے گئے کچھ احادیث مبارکہ۔ اللہ رب العزت اسی طرف یاد دہانی کروا رہے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، یعنی کہ اس وقت جو بھی اہل کتاب موجود ہوں گے ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے، اور ان پر وہ قیامت کے دن گواہ بھی ہوں گے، یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو ان کے ایمان لانے کی گواہی دیں گے یا پھر ان کے خلاف گواہی دیں گے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس وقت ان لوگوں کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو ہم نے ان کے بارے میں غلط باتیں کی تھی، ان کی طرف یعنی کہ الزام درازی کی تھی، سولی چڑھایا ہے یا پھر ان کو ولد الزنا کہا ہے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ اس وقت پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ان کو اپنے جرم کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو، آمین آمین۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور ہوم ورک ہے
کہ جیسا کہ محرم کے بعد جو مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سفر کا مہینہ ہوتا ہے، تو سفر کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان یعنی کہ نام نہاد جو مسلمان ہیں ان کے درمیان کچھ توہمات ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی وابستگیاں کر لیتے ہیں مسلمان جو کہ سراسر باطل ہیں، توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ بتانا ہے، یا بھی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ مزید انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اس پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو آپ لوگوں کو 2 ہوم ورک دیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں۔ آج کل آپ لوگ ہوم ورک کی طرف سے سستی کر رہے ہیں۔ جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے آپ لوگوں کی سہولت اور آپ کے ہی فائدے کے لیے دیا جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی یہ کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت بہت آسانیاں فرمائیں، آمین آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ایک دوسرے کے دعائیں کیا کریں، تمام مسلمانوں مومنوں کو اپنی دعا میں شامل رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔